بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے نمبر ڈائل کیے تو میں نے اسے غائب دماغ کر دیا۔ رابطہ ہونے پر سیکرٹ ایجنٹ رابرٹو کی آواز سنائی دی۔ ہیلو کون؟ وہ حیرانی سے بولا۔ مسٹر رابرٹو آپ؟ میں نے پریشانی اور جلدی میں آپ کے نمبر ڈائل کیے ہیں۔ چلیں یہ بھی اچھا ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرحاد اب تک افغانستان میں ہے اور اب ایک سردار دلاور کو گن پوائنٹ پر رکھ کر سرحد پار کر کے دوبارہ ازبکستان جا رہا ہے؟ مجھے معلوم ہوا تھا۔ میں نے دو نہایت ہی درندے اور نہایت ہی مکار قاتلوں کو افغانستان بھیجا ہے۔ وہ دونوں معلوم کر لیں گے کہ وہ سمرینا کے ساتھ کہاں چھپا ہوا ہے۔ وہ ریڈ کراس ٹیم میں ایک ڈاکٹر بنا ہوا تھا۔ اس نے اسی ٹیم میں ہمارے 3 جاسوسوں کو بے نقاب کرایا ہے۔ طالبان نے انہیں گولی مار دی ہے اور ریڈ کراس کے انچارج کو ملک چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح فرحاد بھی ان کے ساتھ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ رابرٹو نے کہا، فرحاد کے لیے کسی بھی ملک کی سرحد پار کرنا اور واپس آنا ایک کھیل ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ افغانستان سے واپس کیوں جا رہا ہے۔ اس طرح دوبارہ ازبکستان جانے کے پیچھے ضرور کوئی بات ہے۔ آپ کے وہ دونوں درندے اور مکار قاتل کہاں ہیں؟ افغانستان میں ہیں۔ میں ابھی فون پر انہیں بتاؤں گا کہ ان کا شکار چند گھنٹوں میں سرحد پار کر کے ازبکستان جا رہا ہے۔ خفیہ ایجنسی کے اس انچارج نے میری مرضی کے مطابق کہا، آپ ان دونوں قاتلوں کے نام اور حلیے بتائیں۔ میں ازبکستان کے سرحدی شہر کے تمام مسلح جالوں سے کہوں گا کہ وہ سب فرحاد کو ڈھونڈ نکالنے میں ان کی مدد کریں گے۔ رابرٹو نے کہا، ان دونوں میں سے ایک کا نام کارمل جیمز ہے اور دوسرے کا نام سومنا کارمل ہے۔ کیا آپ ایک عورت کو فرحاد کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں؟ وہ عورت ہے مگر کبھی نہ ٹلنے والی موت ہے۔ اپنے یار سے بھی زیادہ خطرناک اور مکار ہے۔ کارمل اسی سومنار کی مکاریوں کے سہارے اپنے شکار کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ میں ابھی کارمل سے رابطہ کر کے کہوں گا کہ فرحاد اگر افغانستان میں نہ ملے اور سرحد پار کر لے تو وہ سومنا کے ساتھ تمہارے خفیہ ایجنسی کے دفتر جائے۔ تم اپنے جالوں سے کہو اگر وہ فرحاد کے مقابلے پر کامیاب نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے موجودہ میک اپ اور گیٹ اپ کی تصویریں اتار لیں۔ یہ تصویریں کارمل اور سومنا کے کام آئیں گی۔ خفیہ ایجنسی کے انچارج نے چونک کر کہا، اوہ، آپ سے گفتگو کرنے میں آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ مجھے سرحدی شہر کے جالوں سے رابطہ کرنا ہے۔ فرحاد سرحد کے قریب پہنچ رہا ہوگا۔ اس نے رابرٹو سے رابطہ ختم کر کے سرحدی شہر کی خفیہ ایجنسی کے باس سے رابطہ کیا۔ اسے میرے بارے میں بتایا۔ باس نے کہا، نو پرابلم، میں ابھی مسلح جالوں کے ساتھ سرحدی چوکی کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم فرحاد کو ازبکستان میں رہنے نہیں دیں گے۔ اسے افغانستان واپس جانے پر مجبور کر دیں گے تاکہ وہ کارمل اور سومنا کے ہتھے چڑھ جائے۔ اسے افغانستان واپس نہ جانے دو، یہ ہمارے منصوبے کے خلاف ہوگا۔ کارمل اور سومنا تم سے ملنے آئیں گے۔ تم انہیں فرحاد کے موجودہ میک اپ اور گیٹ اپ کی تصویریں دو گے۔ وہ دونوں وہاں فرحاد سے نمٹ لیں گے۔ میں ان کی باتیں سننے کے بعد زور آور خان کے دماغ میں آیا۔ وہ تیز رفتاری سے ہماری اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے 4 مسلح ماتحتوں کی گاڑیاں تھیں۔ اس نے موبائل آن کر کے اپنے بھائی سردار دلاور کے نمبر ملائے۔ دلاور میرے ساتھ گاڑی کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے فون سے بزر کی آواز ابھرنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، بات کرو۔ اس نے موبائل کو آن کر کے پوچھا، ہیلو کون؟ زور آور، تم کہاں ہو؟ زور آور بتانے لگا، وہ تعاقب میں آ رہا ہے۔ اسے بتایا جائے کہ وہ ریڈ کراس کی ٹیم سرحدی چوکی سے کتنی دور رہ گئی ہے۔ سردار دلاور نے کہا، ہم 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ زور آور نے کہا، میں تقریباً 2.5 گھنٹے میں پہنچ سکوں گا۔ پھر بھی سرحدی چوکی میں کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی تو کافی وقت تک انہیں وہاں رکنا پڑے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ 2.5 گھنٹے کا راستہ 1.5 یا 2 گھنٹے میں طے کر لوں۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ سردار دلاور نے سر گھما کر مجھے دیکھا۔ وہ میرے سامنے پشت کیے گن پوائنٹ پر تھا۔ میں نے کہا، مجھے نہ دیکھو، سامنے دیکھتے رہو۔ میں اس بات سے بے خبر ہوں کہ تمہارا بھائی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ اس نے حیرانی سے پلٹ کر دیکھا۔ میں نے کہا، آگے دیکھو ورنہ پھر کبھی دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ پھر سامنے دیکھنے لگا۔ میں زور آور کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جلدی سے جلدی سرحدی چوکی تک پہنچنے کے لیے تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پہاڑی علاقوں میں محتاط ڈرائیونگ ضرور ہوتی ہے کیونکہ راستے کے ایک طرف پہاڑ یا مستہ زمین ہوتی ہے تو دوسری طرف ہزاروں فٹ گہری کھائیاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے طور پر محتاط بھی تھا اور تیز رفتار بھی تھا، لیکن میں نے اس کی کھوپڑی گما دی۔ اسٹیئرنگ بہک گیا۔ گاڑی گھوم کر سڑک کے دوسری طرف گہری پستی میں الٹ کر لڑکتی ہوئی پتھروں اور
चट्टानों से नीचे जाते हुए अचानक आग की लिपट में आई एक जबरदस्त धमाका हुआ, फिर वो गाड़ी पुर्जे पुर्जे होकर फजा में बिखर गई। इसके पीछे आने वाली चारों गाड़ियां रुक गई थीं। मुसल्लह मातहत गाड़ियों से उतरकर वो अलमनाक मंजर देख रहे थे और अपने दूसरे सरदार की ऐसी मौत पर सर झुकाए खड़े हुए थे। अब वो सरदार दिलावर को लेने के लिए सरहद की तरफ जाते तो ऐसी तेज रफ्तारी से कभी गाड़ी न चलाते और ना ही कभी हम तक पहुंच पाते। मैंने फिर सरदार दिलावर के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक मोबाइल फोन ऑन करके नंबर मिलाने लगा। सरहदी चौकी पर जिन मुसल्लह अफगानियों का पहरा था, इनके सरबराह से राब्ता हुआ। सरदार दिलावर ने कहा, हेलो आफ्ताब खान, मैं सरदार दिलावर बोल रहा हूँ। आफ्ताब खान ने कहा, मैंने तुम्हें आवाज से पहचान लिया है, खैरियत तो है? कहीं तुम्हारी तरफ तालिबान तो नहीं पहुँच गए? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, मगर चौकी पर चेकिंग के लिए रुकना नहीं चाहता। मुझे तालिबान के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए जल्द से जल्द उज़्बेकिस्तान के सरहदी शहर पहुँचना है। कोई बात नहीं, तुम किस गाड़ी पर हो? रेड क्रॉस की 6 गाड़ियाँ हैं। मैं सबसे पहले वाली गाड़ी में एक डॉक्टर और नर्स के साथ रहूंगा। वापसी में रुककर तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूंगा। ठीक है, तुम आओ, तुम्हारी गाड़ी को नहीं रोका जाएगा। राब्ता खत्म हुआ। सरदार दिलावर ने मोबाइल फोन बंद करते हुए सोचा, ये मैं खुद ब खुद क्यों फोन कर रहा था? मैंने तो खुद ही दुश्मन को आसानी से सरहद पार करने का मौका दे रहा हूँ। मैंने रेड क्रॉस के काफिले को रुकने के लिए कहा। तमाम गाड़ियां रुक गईं। मैंने सरदार दिलावर के साथ छत से उतरकर इस गाड़ी में सफर करने वालों से कहा, तुम सब पीछे वाली गाड़ियों में जाओ, कम ऑन, देर ना करो। वो फौरन इस गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ियों में चले गए। मैंने समरीना को दूसरी गाड़ी से बुलाकर अपने पास बिठाया। हम दोनों के दरमियान सरदार दिलावर बैठ गया। फिर वो काफिला तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगा। मैं ड्राइव कर रहा था, इसलिए अब मुसलसल ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता था। मैंने सिर्फ चंद सेकंड के लिए इस खुफिया एजेंसी के बॉस के दिमाग में झांक कर देखा, जो उज़्बेकिस्तान के सरहदी शहर से अपने मुसल्लह जालों के साथ सरहदी चौकी की तरफ आ रहा था। वो भी तकरीबन 1 घंटे के बाद वहां पहुंचने वाला था और हम पहुंच चुके थे। मैंने समरीना से कहा, क्लाशनकोफ सरदार दिलावर के हाथ में दे दो। ये तासर पैदा नहीं होना चाहिए कि हम इसे कैदी बनाकर ले जा रहे हैं। समरीना ने इसे क्लाशनकोफ दी। इसने दिल ही दिल में खुश होकर इसे लिया और सोचा, अब मैं चौकी पहुंचकर इससे निपट लूंगा। चौकी के सामने पहुंचते ही मैंने इसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वहां के आला अफसर आफ्ताब खान ने गाड़ी के पास आकर सरदार दिलावर से मुसाफा किया। दिलावर ने कहा, मेरे दोस्त, मैं जल्दी में हूँ, वापसी पर तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा। इसने कहा, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, फिर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता चला गया। पीछे आने वाली रेड क्रॉस की तमाम गाड़ियों को कागजात की चेकिंग के लिए रोक लिया गया था। सरदार दिलावर ने मेरी मर्जी के मुताबिक क्लाशन को फिर समरीना को दे दी। इसने चौंक कर समरीना को देखा। वो इसे निशाने पर रखे बैठी हुई थी। वो जैसे पागल सा होकर बोला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या तुम कोई जादूगर हो? मैंने कहा, मैं जादूगर नहीं हूँ। अपने जिस गैर मुल्की बाप से पूछोगे, वो मुझे टेलीपैथी जानने वाला फरहाद अली तैमूर कहेगा। वो चौंक कर और सहम कर मुझे देखने लगा। मैंने एक जगह गाड़ी रोककर समरीना से कहा, तुम ड्राइव करो, मैं जरा मसरूफ रहूंगा। हमने अपनी जगह तब्दील की। वो ड्राइव करने लगी। मैं क्लाशनकोफ लेकर ख्याल ख्वानी के जरिए खुफिया एजेंसी के बॉस के पास पहुंच गया। वो इसी सड़क पर आ रहा था और मुसल्लह मातहतों के साथ सरहदी चौकी की तरफ जा रहा था। मैंने इसकी गाड़ी का नंबर, मॉडल और रंग मालूम किया। थोड़ी देर बाद वो 2 गाड़ियां दूर से आती दिखाई दी। मैंने समरीना से कहा, वो सामने गाड़ियां आ रही हैं, इनका रास्ता रोककर अपनी भी गाड़ी रोक दो। फिर मैंने सरदार दिलावर को क्लाशनकोफ दी। वो परेशान होकर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे खिलौने की तरह कभी दे रहे हो और कभी ले रहे हो। मेरी जान कब छोड़ोगे? समरीना ने इन 2 गाड़ियों का रास्ता रोक दिया। सरदार दिलावर मेरी मर्जी के मुताबिक फौरन ही गाड़ी से उतर कर गया। खुफिया एजेंसी का बॉस इसे अच्छी तरह पहचानता था। इसने गाड़ी से उतर कर पूछा, सरदार दिलावर खान, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है। पीछे रेड क्रॉस की 5 गाड़ियां आ रही हैं। इनमें फरहाद अली तैमूर एक डॉक्टर के बहरूप में है। मैं तुमसे मदद हासिल करने जा रहा था, अच्छा हुआ तुम मिल गए। फिर सरदार दिलावर ने मुझसे कहा, ब्रादर, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, तुम जा सकते हो। समरीना ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं दिलावर
خان کے دماغ پر حاوی رہا۔ وہ خفیہ ایجنسی کے باس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر واپس سرحدی چوکی کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ 25-30 کلومیٹر دور چلا گیا تو میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر کہا، سمرینا آگے دوراہا آئے گا، بائیں طرف گاڑی موڑ دینا، ہم کسی شہر میں پہنچ کر اپنا میک اپ اور گیٹ اپ تبدیل کریں گے، پھر واپس سرحدی شہر میں آئیں گے۔ پھر واپس کیوں آئیں گے؟ سومنا اور کارمل یہ 2 شکاریوں کے نام ہیں جو مجھے شکار کرنے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم شکاریوں کو دور سے اچھی طرح دیکھ لیں گے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بڑے پیار سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں پھر خیال خوانی میں مصروف ہو گیا۔ میرے قتل کے لیے عالمی سطح کے قاتلوں درندوں کو خریدا جا رہا تھا اور بابا صاحب کا ادارہ خاموش رہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس ادارے کے کئی درجن جاسوس دنیا کے ہر ملک، ہر شہر میں اس پراسرار سیکرٹ ایجنٹ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اس دوران میں نے اس سیکرٹ ایجنٹ رابرٹو اور اس کی محبوبہ مورینا کا سراغ لگا لیا اور ان سے نمٹنے کی ذمہ داری علی کو دے دی تھی۔ رابرٹو کے علاوہ مورینا کے 2 بھائی تھے۔ مورنیا کے خیالات سے پتہ چلا تھا کہ ان میں سے ایک کو ڈان 1 اور دوسرے کو ڈان 2 کہتے ہیں۔ وہ بہت قادر اور باڈی بلڈر، خطرناک فائٹر اور بہترین پلان میکر تھے۔ مورینا، رابرٹو اور دونوں ڈان کی ایک ٹیم تھی۔ وہ بڑے بڑے ممالک سے کروڑوں اربوں ڈالر لے کر ان کے ایسے خصوصی مسائل حل کرتے تھے جنہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے سے بڑے شہ زور کو قتل کرانا اور دشمن ممالک کے اہم راز چرانا ان کے لیے بڑی بات نہیں تھی۔ وہ چاروں آرام سے رہتے تھے اور کرائے کے مجرموں کو معاوضے دے کر ان سے کام کراتے تھے۔ علی نے بابا صاحب کے چند سراغر سانوں کو ان کی نگرانی پر لگا دیا تھا۔ وہ ان چاروں کی دن رات کی مصروفیات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاروں کن لوگوں سے ملتے ہیں، کن ملکوں میں جاتے ہیں اور کتنے ممالک کے اعلیٰ حکام انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، یہ باتیں میں مورنیا کے دماغ سے معلوم کر کے علی کو بتا چکا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ مورنیا اور رابرٹو کا ایک اور مخالف گروہ ہے۔ اس گروہ کے سربراہ کا نام مورنیا وغیرہ کو معلوم نہیں تھا۔ ان دنوں وہ گروہ بھی بڑے بڑے ممالک سے بڑے اہم سودے کرتا تھا اور رابرٹو کی راہ میں اکثر رکاوٹیں کھڑی کرتا تھا۔ وہ دوسرا گروہ میرے قتل کی ذمہ داری لینا چاہتا تھا، لیکن بڑے ممالک نے متفقہ طور پر یہ ذمہ داری رابرٹو کو دی تھی اور دوسرے گروہ کے سربراہ سے وعدہ کیا تھا کہ رابرٹو ناکام رہے گا تو یہ ذمہ داری گروہ کے سربراہ کو دی جائے گی۔ علی نے کہا، پاپا ہمیں اس دوسرے گروہ کے بارے میں ابھی سے کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ بیٹے میں معلوم کر لوں گا۔ جو لوگ چھپ کر پراسرار بن کر رہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ نظر نہ آنے والی پراسرار ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں خوف و دہشت طاری کرنے اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے پراسرار بنتے ہیں وہ ایک دن بے نقاب ہو کر ذلت کی موت مرتے ہیں۔ میں بیٹے کے دماغ سے چلا آیا۔ فہمی اور علی خود اپنی کوششوں سے اور ادارے کے جاسوسوں کے تعاون سے معلومات حاصل کر رہے تھے۔ ڈان 1 اور ڈان 2 پیرس کے VIP جمنازیم میں روز صبح 2 گھنٹے اور شام کو 2 گھنٹے کے لیے جاتے تھے۔ وہاں صرف نہایت امیر و کبیر، بوڑھے اور جوان باڈی بلڈنگ کے لیے آتے تھے۔ عورتیں اور جوان لڑکیاں بھی اپنے جسموں کو صحت مند رکھنے اور سمارٹنس برقرار رکھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ دونوں ڈان نشے کے عادی نہیں تھے، نہ ہی شباب کی طرف مائل ہوتے تھے۔ ابھی وہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی راہ پر چل رہے تھے۔ شادی کے لیے سوچتے تھے ایسی خوبصورت لڑکیاں ہوں جو ان کی طرح جرائم کی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں، ذہین ہوں، حاضر دماغ اور ان کی طرح بہترین فائٹر ہوں۔ بیک وقت ایسی تمام خوبیاں رکھنے والی ایک لڑکی بھی ان کی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ اس لیے دونوں کنوارے تھے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے تھے اور کسی بھی حسینہ کو گرل فرینڈ نہیں بناتے تھے۔ اس VIP جمنازیم میں عورتوں اور مردوں کے جوڈو کراٹے کا بھی شعبہ تھا، جہاں ہر ہفتے بہترین فائٹرز کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ مردوں میں دونوں ڈان نے اپنی جسمانی قوتوں اور فائٹنگ کی صلاحیتوں کا ایسا مظاہرہ کیا تھا کہ کوئی بھی فری سٹائل کشتی لڑنے والا انہیں شکست نہیں دے سکتا تھا۔ خواتین کے شعبے میں 4 صحت مند لڑکیاں تھیں جو ایک دوسرے سے کبھی جیتتی اور کبھی ہار جاتی تھیں۔ کسی بھی بڑے انعامی مقابلے کے لیے دونوں ڈان اور چاروں لڑکیاں منتخب ہوتی تھیں۔ پھر یہ خبر گشت کرنے لگی کہ وہاں ایک نئی لڑکی آئی ہے جو بڑی زبردست فائٹر ہے۔ اس جمنازیم کی کئی لڑکیوں کو صرف 1 آدھ منٹ میں شکست دے دیتی ہے اور اب اس نے ان چاروں لڑکیوں کو مقابلے کے لیے چیلنج کیا تھا۔ اتنی تعریفیں سن کر دونوں ڈان اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ جتنی حسین اور پرکشش تھی اتنی ہی باوقار بھی تھی۔
اس سے باتیں کرنے والا اگر مہذب نہ ہو اور شوخی و شرارت سے مخاطب کرے تو وہ سب کے سامنے اس کی پٹائی کر دیتی تھی۔ ایک ڈان نے دوسرے ڈان سے کہا، اس حسینہ کو غصہ بہت آتا ہے، غصہ ذہانت کو کھا جاتا ہے، لہذا یہ ذہین نہیں ہے۔ ڈان 2 نے کہا، مجھے تو سنجیدہ اور ذہین لگتی ہے، کیوں نہ اسے آزمایا جائے۔ ڈان 2 نے اپنی بہن مورنیا سے ایک خط لکھوایا۔ اس خط کا مضمون کچھ یوں تھا، میں تمہیں روز صبح و شام دیکھتی ہوں، تم اتنی حسین اور سمارٹ ہو کہ تم سے دوستی کرنے کو جی چاہتا ہے، پھر سوچتی ہوں تم مغرور ہوگی اور دوستی سے انکار کر دو گی تو میری انسلٹ ہوگی، میں جواب چاہتی ہوں کیا دوستی کرو گی؟ اس خط کے آخر میں ایک لڑکی کا نام لکھ دیا گیا۔ ڈان 1 نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا، مائی ڈیئر فہمی، میں نے کلب کے رجسٹر میں تمہارا نام پڑھا ہے اور تمہیں روز دیکھتا ہوں، لیکن میں ذرا بزدل ہوں، ڈرتا ہوں کہ تمہیں محبت سے مخاطب کروں گا تو تم جوڈو کراٹے شروع کر دو گی۔ اگر جواباً لکھ بھیجو گے، محبت کا جواب محبت سے دو گی تو میں تمہارے سامنے آنے کا حوصلہ کروں گا۔ اس نے بھی خط کے آخر میں ایک فرضی نام لکھا، پھر 2 بچوں کے ہاتھ دونوں خطوط جمنازیم کے کاؤنٹر پر بھیج دیے۔ لفافوں پر فہمی کا نام اور ممبر شپ نمبر لکھ دیا۔ فہمی شام کو وہاں آئی تو کاؤنٹر گرل نے اسے 2 لفافے دیے۔ فہمی نے انہیں کھول کر پڑھا۔ دونوں ڈان لاؤنج میں بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ فہمی نے کاؤنٹر سے کاغذ اور قلم لے کر لکھا، مس روبی، تم مجھے دن رات دیکھتی ہو، مجھ سے متاثر ہو، لیکن مجھے مغرور سمجھتی ہو۔ کیا تم نے اب تک کسی لڑکی سے گفتگو کرتے وقت میرے رویے میں ناگواری دیکھی ہے؟ اگر نہیں دیکھی ہے تو پھر یہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دراصل کوئی اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور تم نے اس کی طرف سے یہ خط لکھا ہے۔ میں نے تمہاری تحریری انداز سے حقیقت سمجھ لی ہے۔ جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے اس سے کہو ساری زندگی مرد بن کر رہنا کیا ضروری ہے؟ مس روبی کہلاتے رہو فقط فہمی۔ پھر اس نے دوسرے خط کا جواب لکھا، مسٹر بزدل، تمہیں بزدل ہی رہنا چاہیے، کیونکہ میرا جسم اور جان جس مرد کے لیے ہے وہ ایسا شہ زور ہے کہ تمہیں میرے قریب دیکھے گا تو نچوڑ کر رکھ دے گا۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو اسی کی گود میں رہ کر زندگی گزار لو فقط فہمی۔ اس نے 2 لفافوں میں دونوں خط رکھ کر کاؤنٹر گرل کو دیے، پھر اس سے کہا، ہفتے کی شام کو 4 ریسلر چیمپئن لڑکیوں سے میرا مقابلہ ہے، ان دونوں سے کہنا وہاں آ کر میرے تیور دیکھ لیں۔ وہ وہاں سے جمناسٹک کی مشقیں کرنے چلی گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آئے۔ انہوں نے کاؤنٹر گرل سے کہا، فہمی نے ابھی جو 2 لفافے دیے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، لیکن فہمی سے یہ نہ کہنا کہ ہم نے اس کا خط وصول کیا ہے۔ کاؤنٹر گرل انہیں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نے مسکرا کر دونوں لفافے انہیں دے دیے۔ وہ لفافے لے کر لاؤنج میں آئے، پھر خط نکال کر پڑھنے لگے۔ دونوں خطوط مختصر تھے۔ انہیں پڑھنے کے بعد ڈان 2 نے کہا، یہ حسینہ بہت ذہین ہے، پتہ نہیں کس طرح سمجھ لیا کہ ایک لڑکی نے ایک لڑکے کی خاطر وہ خط لکھا تھا، اور اس کم وقت نے لکھا ہے کہ مجھے مرد نہیں مس روبی بن کر رہنا چاہیے۔ ڈان 1 نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے مسٹر بزدل لکھا ہے، تانا دیا ہے کہ مجھے ماں کی گود میں رہنا چاہیے کیونکہ وہ کسی شہ زور کی ملکیت ہے۔ یہ حسینہ ذہین صحیح لیکن بڑی خوش فہمی میں مبتلا رہتی ہے۔ میں کسی دن اس کے شہ زور کو اس کی آنکھوں کے سامنے نچوڑ کر رکھ دوں گا۔ دوسری طرف علی نے رابرٹو کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی تھیں۔ رابرٹو کو جوا کھیلنے کا شوق تھا۔ اس کی اکثر راتیں پیرس کے بڑے بڑے کسینوں میں گزرتی تھیں۔ علی ایسے ہی ایک کسینو میں رابرٹو کی میز پر فلیش کھیلنے بیٹھ گیا۔ رابرٹو نے اسے دیکھ کر کہا، شاید پہلی بار یہاں آئے ہو، میں نے پہلے کبھی تمہیں نہیں دیکھا۔ علی نے کہا، ہاں پہلی بار اس کسینو میں آیا ہوں، لیکن پہلی بار نہیں کھیل رہا ہوں۔ کیا کسی عرب پتی کے بیٹے ہو؟ کیا تم کھیل سے پہلے کھیلنے والے کا جغرافیہ معلوم کرتے ہو؟ کھیلنے والے کا وزن معلوم کرتا ہوں، کیونکہ میری پہلی چال $5000 سے شروع ہوتی ہے۔ علی نے $5000 کے ٹوکن نکال کر میز پر رکھ دیے۔ رابرٹو نے کہا، بھائی مزہ آ گیا، لیکن 2-4 گیم کھیل کر نہ اٹھنا، میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ فکر نہ کرو، میں رات سے صبح کر دوں گا۔ تاش کی نئی گڈی کھولی گئی۔ رابرٹو نے گڈی اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ لو پہلے تم پتے پھینٹو اور بانٹو۔ علی پتے پھینٹنے لگا۔ رابرٹو غور سے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، اناڑی نہیں ہو، تمہارے شغل کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ کھلاڑی ہو۔ علی نے 3-3 پتے بانٹے۔ دونوں نے پہلے ہی 5-5 ہزار کے ٹوکن میز پر رکھے تھے۔ دوسری چال میں رابرٹو نے 10,000 کی چال دیتے ہوئے کہا، میں چال بڑھاتا جاؤں گا، بہتر ہے اپنے پتے دیکھ لو۔ علی نے 10 کی چال دے کر کہا، میں اندھی چال چلتا ہوں، پتے نہیں دیکھتا اور مجھے دیکھنا چاہیے یا نہیں، اس قسم کے مشورے نہ دو بھائی، کھیل کے دوران میں باتیں ہوتی رہنی
رہنی چاہیے، اس لیے میں کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہوں۔ بعض کھلاڑی اس لیے بولتے ہیں کہ باتوں میں الجھا کر سامنے والی بازی جیت لیتے ہیں۔ نوجوان ہو مگر زبان سے بوڑھوں کا تجربہ بولتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بولتے جا رہے تھے اور چال بڑھاتے جا رہے تھے۔ جب ان کی چال $1,00,000 تک پہنچ گئی تو رابرٹو نے کہا، تم نے ابھی تک پتے نہیں دیکھے اور اندھی چال چلتے ہوئے $1,00,000 یہاں رکھ چکے ہو؟ کیا ایسے رئیس زادے ہو جس کا باپ ابھی مرا ہو؟ میرا باپ اور 100 سال جیے گا، جب پتے دکھاؤں گا تو تمہارا باپ مر جائے گا۔ رابرٹو نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ بھی علی کی طرح اپنے پتے دیکھے بغیر میز پر $1,00,000 رکھ چکا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری طرح اندھا اور اناڑی نہیں بننا چاہیے۔ اس نے اپنے 3 پتے اس سے چھپائے ہوئے اٹھائے، پھر انہیں دیکھا تو خوش ہو گیا۔ بیگم کے 3 پتے آئے تھے اور جیت اس کا مقدر بننے والی تھی۔ پتے دیکھنے کے بعد نئی چال کی ڈبل رقم دینی پڑتی ہے۔ رابرٹو $2,00,000 کے ٹوکن دینے پڑے۔ علی نے اپنی معمول کی چال کے مطابق $1,00,000 کے ٹوکن میز پر رکھے۔ رابرٹو نے کہا، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جب میں نے $2,00,000 دیے ہیں تو میرے پاس بڑے پتے آئے ہوں گے؟ میز پر $2,00,000 اور رکھو۔ رابرٹو نے $2,00,000 کے ٹوکن رکھے۔ علی نے اس بار $4,00,000 کے ٹوکن رکھے۔ کھیل کے اصول کے مطابق اب رابرٹو کو بھی $4,00,000 دینے پڑتے، لیکن وہ کچھ زیادہ پریشان نہیں تھا۔ دولت تو وہ بڑے بڑے ممالک سے حاصل کرتا تھا، لیکن جواری خواہ کتنا ہی ارب پتی اور کھرب پتی ہو، جوئے میں ہارنے کے بعد اپنی سبکی یا ندامت محسوس کرتا ہے۔ رابرٹو ایک نوجوان سے ہارنا نہیں چاہتا تھا، لہذا پتے دیکھنے کے بعد اسے بار بار $4,00,000 دینے پڑ رہے تھے۔ اس نے ویٹر سے کہا، حلق خشک ہو رہا ہے، اورنج جوس لے آؤ۔